بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پچھلی ویڈیو میں مقصد حیات کے بارے میں جانا تھا. اب یہ معرفت عبادات کے بارے میں عنوان آپ کو سنانے جا رہا ہوں. جیسا کہ تو نے ماقبل جان لیا کہ تیرا دنیا فانی میں آنا فقط عبادات اور اعمال نیک کے ارتکاب کی غرض سے ہے، لہذا اب تیرا دوسرا کمال یہی ہے کہ تو خود کو اس کی تحصیل کے لیے تیار کرے، غفلت سے جاگے. حقیقت عبادات اور اللہ عز و جل و رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لازم کردہ و پسندیدہ اعمال کی معرفت حاصل کرے، اور اس سلسلے میں نفس و شیاطین یا کسی جاہل رہنما یا عوام کی جانب سے پیدا کردہ غلط تصویرات و نظریات اور وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھے. چنانچہ اب بلا ترتیب ان امور پر کلام ہوگا. غفلت کو دور کرتے ہوئے مقصد حیات کی تحصیل کے لیے خود کو تیار کرنا. اس کے لیے اولاً اپنے رب عز و جل کے اس فرمان اور ایک صحابی کے عمل کو باغور ملاحظہ کرے. ارشاد باری تعالی ہے: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. یعنی لوگوں کا بروز قیامت ہونے والا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں قبول حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے فقط مذاق اڑاتے ہوئے سنتے ہیں. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرب میں سے ایک شخص حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر یوں عرض گزار ہوا: میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زمین کا ایک نہایت ہی عمدہ ٹکڑا پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا. اس زمین کا ایک ٹکڑا آپ اور آپ کے اولاد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا: لا حجت لی فی قطیعتک نزلت اليوم سورۃ الاذہلتنا عن الدنیا. یعنی مجھے تیرے زمین کے ٹکڑے کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس نے ہمیں دنیا سے غافل کر دیا ہے. پھر آپ نے ہی تلاوت فرما دی: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تو نے دیکھا کہ تیرے رب عظیم عز و جل نے مقصد حیات سے غافل لوگوں کی کس طرح مذمت فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کے احکامات کی کس طرح قدر فرمایا کرتے تھے. چنانچہ جو انسان اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مقصد حقیقی کو بھول کر ان امور کو مقصد و مطلوب بنا لے جو اللہ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے مقصد اصلی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دے، تو وہ کبھی بھی اخروی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. بس اپنے اطراف میں دیکھے، تجھے اس قسم کے افراد بکثرت نظر آئیں گے جو خود کو مکمل طور پر نیک بنانے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا کے مطابق آخرت کی تیاری کے بجائے اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے، جائز و ناجائز و کھیل کود وغیرہ میں مہارت اور ان کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنے، مال جمع کرنے، عمارتوں، دکانوں اور زمینوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جن سے مخالف کو اپنی جانب مائل کرنے، سوشل میڈیا پر اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہوئے حفظ نفس حاصل کرنے، دنیاوی تعلیم میں سب سے آگے بڑھنے اور نت نئی گناہوں کے ذریعے لذتیں حاصل کرنے جیسے امور غیر ضروریہ کو مقصد حقیقی بنائے بیٹھے ہیں. پھر یہ غفلت میں مبتلا لوگوں کے دو گروہ ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ جن کے نزدیک حالت زمانے سے لڑتے ہوئے بھرپور کوشش کے ساتھ نیک بنانا اور اللہ عز و جل و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق خود پر مکمل طور پر اسلام کو نافذ کرنا، معاذ اللہ عز و جل بیکار اور دنیاوی دوڑ میں شکست خوردار و ناکام لوگوں کا کام ہے. یہ کبھی اس قسم کے لوگ سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ انہیں بیوقوف و بدہوقار دیتے اور نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں. اگر ان کے قلوب کسی کے سامنے جھکتے نظر آتے ہیں تو وہ فقط دنیاوی دوڑ میں ان سے آگے نکل جانے والے اور انہی جیسا کوئی غافل انسان ہوتا ہے تو یہ اسی کے اپنا آئیڈیل بناتے
اور اس کی سوچ و فکر اختیار کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے مطابق ہر مقصد کو پالے، یا دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا بڑا کام کر جائے جس کے باعث اس کا نام مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ کاروباری، سیاحت اور شوبازوں کی دنیا میں ایسے افراد بکثرت نظر آئیں گے، جبکہ دوسرے قسم کے لوگ دین پر چلنے والوں کے لیے اچھے جذبات رکھتے اور انہیں قابل احترام نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن خود اکثر بے عملی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلے قسم کے لوگ کا ہدایت کی طرف آنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے، جبکہ دوسرے قسم کے لوگ تھوڑی سی محنت اور کوشش کے بعد راہ نجات اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے خرافات میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ دونوں خود کو اخروی انعامات کا مستحق اور اللہ عز و جل کو رحمان و رحیم قرار دیتے ہوئے آخرت میں ناقابل گرفتار و جنتی قرار دینے میں کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے۔ انہیں سمجھایا جائے تو کبھی یوں کہتے نظر آتے ہیں، ارے میرے بھائی، اللہ عز و جل بہت رحمان و رحیم ہے، وہ تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، ہمیں زیادہ نہ ڈراؤ، یقین ہے کہ وہ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ حالانکہ ذہنی و فطری ہونے کے دعوے داروں کو اس کی حقیقت تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی، چاہے کہ جو شخص زمین نرم کرے، نہ بیج ڈالے اور نہ پانی دے، نہ ہل چلائے، لیکن کھیتی کے کنارے اس امید پہ بیٹھے کہ عنقریب بہترین فصل آئے گی انشاءاللہ، جس سے کامیابی کا کمایا ہوا سرمایہ میرے تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا، یا امتحان گاہ میں کاپی میں کچھ نہ لکھے اور امید لگائے کہ بہترین نمبر سے پاس ہوں گا، یا اسٹیشن، بس اسٹاپ یا ایئرپورٹ پر کھڑے ہو جائے، ریل، بس اور جہاز میں سوار نہ ہو اور یقین رکھے کہ جلد منزل پر پہنچ جاؤں گا، وہ یقیناً سمجھدار نہیں بلکہ بیوقوف کہلاتا اور اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد رہتا۔ ذرا یہ حدیث پہ باغور ملاحظہ کرے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، یعنی سمجھدار وہ ہے جو حساب آخرت سے قبل احتساب نفس کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہے، اور بیوقوف وہ ہے جو خواہشات نفس کے پیچھے چلے اور اللہ عز و جل سے جنت اور آخرت میں اپنی تمام خواہشات کے پورا ہونے کی امید لگائے رکھے۔ اے میرے بھائی، اگر ان نڈھر ہوشیار لوگوں سے کہا جائے کہ تمہیں اللہ عز و جل کی رحمت کا اتنا ہی کامل یقین ہے تو کام کاج پر کیوں جاتے ہو، کھانا کیوں پکاتے ہو، پانی کا انتظام کیوں کرتے ہو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کیوں نہیں کر لیتے، جب تمہاری ماں تمہیں بھوکا پیاسا مرتا نہیں دیکھ سکتی تو ماں سے زیادہ مہربان رب عز و جل تمہیں کیسے مرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ تم بھوکے پیاسے تڑپ کر مر جاؤ، بلکہ تمہارے اس یقین کامل کی لاج رکھتے ہوئے آسمان سے براہ راست رزق اتارے گا۔ تو اب سارا اعتماد اور لہجے کی پختگی جاتی رہے گی، اور سوائے کھانسیانی ہنسی کے ان کے پاس دوسرا کوئی جواب نہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ بلند و بانگ دعوے فقط نصیحت کرنے والوں کا منہ بند کرنے اور اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و فرما برداری سے راہ فرار اختیار کرنے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی مطمئن رکھنے کا ایک کمزور بکس ہیلا تھا۔ کاش یہ سمجھ لیتے کہ اس قسم کے بہانے نصیحت کرنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا آخرت میں خود ان کے اور ان کے متعلقین ہی کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بنے گا۔ پس اے عزیز، اگر تو بھی اس بیوقوفی کا شکار ہے تو خدارا جاگ اور اپنے رب ذوالجلال کے درج ذیل حکم تسلیم کرنے میں بالکل دیری نہ کر، ورنہ پچھتائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اے ایمان والو، تعلیمی شرح کو مکمل طور پر اختیار کرنے کی صورت میں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں فضائل رمضان ہوگا، اس کے بعد حقیقت عبادات کے اوپر کلام کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔